ابو ظبی سے ایک عرب آیا، پروفیسر تھا معاشیات کا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو، جاہل۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں روز 6 نمبر سنتا ہوں، تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں سنانے کی؟ ریاض الصالحین 6 نمبر اور کوئی چیز نہیں ہے، مجھے پاگل سمجھا، تم مجھے جاہل سمجھا، میں ڈاکٹر ہوں، PhD۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے کہا کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ تبلیغ کا موضوع علم کی کثرت ہے؟ 40 دن میں آپ کیا علم سیکھ سکتے ہیں؟ 40 سال بھی لگائیں تو تھوڑے۔ علم کا موضوع تو صفات میں ترقی ہے، ایمانیات میں ترقی، اور صفات کی ترقی محسوس نہیں ہوتی۔ آج میں نے آپ کو نئی حدیث سنائی، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن آپ پہلے سے صبر میں آگے بڑھے اس کا تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا۔ صفات کی ترقی غیر محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی محسوس ہو؟ آپ کے سامنے بڑھ کے پورا پودا پورا درخت بن جاتا ہے، آپ کی گود کا بچہ کھیلتے 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 جوان ہو جاتا ہے، لیکن کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آج 1 انچ بڑا ہے، آج 2 انچ بڑا ہے، آج ½ انچ بڑا ہے، آج 4 انچ بڑا ہے۔ وہ روزانہ ترقی کرتا ہے۔ ایمانی صفات آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ اور تبلیغ میں نکلنے کا موضوع صفات میں ترقی ہے، نہ کہ علم میں ترقی۔ علم کے لیے مدارس ہیں، صفات میں ترقی کے لیے مجاہدے ہیں، ناگواریاں ہیں۔ تو تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ صفات میں بڑھوتری۔ میں ایک سفر کر کے آیا 1 مہینے کا، بہت زندگی کا اوکھا ترین سفر تھا وہ۔ تو میں رائمنڈ میں ایسے بیٹھا تھا، 3 چلے کی بات، تو ایک میری 18 سال عمر تھی، تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں ادھر گیا تھا قصور کی طرف، 1 مہینے کا سفر۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کچھ نے کہ کیا سیکھا؟ اور جو میرے ساتھ گئے تھے سب ان پڑھ، سارے ان پڑھ، امیر بھی ان پڑھ، اور روزانہ لڑتے تھے۔ عجب لڑائی تھی، جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے، سالن اچھا کیوں نہیں بنایا؟ وہ لڑتے تھے سالن اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے۔ آج آلو زیادہ کیوں ڈالیں، آج دال زیادہ کیوں ڈالیں۔ ایک پٹھان کہتا تھا میں نے چائے نہیں پینی، میرے 4 آنے روزانہ واپس کیا کرو۔ 4 آنے کی چائے کی پیالی ہوتی تھی، کہ میرے 4 آنے واپس کیا کرو۔ ایک تھا رنگڑ، اس کا نام تھا سلیمان، وہ بریلویوں کی مسجدیں جہاں جائے وہ اذان دینا شروع کرتا، اس کو امیر اور اس کی روزانہ لڑائی ہو۔ وہ کہ تو نے ریونڈ میں سونا نہیں تھا اذان نہیں دینی، مسجد کے کام میں دخل نہیں دینا؟ وہ کہ ریونڈ والے کو ٹھیکیدار جو اذان دے گا اس کی گردن اونچی ہوگی، میں دوں گا۔ اب وہ بسی والوں کی لڑائی ہو گئی، تو نے اذان کیوں دی؟ وہ امیر اس سے لڑے، تو نے اذان کیوں دی؟ اس پہ دونوں کے آپس میں گتھم گتھا۔ ایک دفعہ امیر کی ڈیوٹی لگی کھانا پکانے کی، وہ اس کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں، سالن نہیں بن سکا، تو اس نے چاولوں میں گڑ ڈال دیا، چلو میٹھے ہو جائیں تو کھائے جائیں۔ تو ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا، تو اس نے ڈوئی اٹھا کے جو ماری نا اس کو کہ تو نے میٹھے چاول کیوں بنائے، ہم قرضہ لے کے آئے ہیں، تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا؟ یہ سفر تھا۔ تو اس میں کیا سیکھتا، اور خرچہ کیوں کیا، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ اور 1 مہینے کا خرچہ پتہ کتنا تھا؟ کرایہ ملا کر رائمنڈ سے رائمنڈ 27 روپے، 27، مجھے آج تک یاد ہے۔ 1 مہینے کا سفر، اور ہم رائمنڈ سے چلے قصور، قصور سے چلے مائی رابو، دیپال پور کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں سے پیدل چلے، اور کوئی 30 40 50 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم دوبارہ قلعہ سوندا سنگھ، وہ دیپال پور کے بالکل ساتھ ایک اڈا تھا، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر واپس رائمنڈ، قصور، قصور سے رائمنڈ۔ اس سارے میں کرایہ شامل تھا، اور کھانا ہم روزانہ خود بناتے تھے۔ پورے سفر میں شاید 1 یا 2 ہماری دعوتیں ہوئیں، اور وہ ہمارا ٹوٹل 27 روپے خرچ آیا تھا، اور اس پر بھی روزانہ لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے آج سالن اچھا کیوں بنا۔ وہ عجب سفر تھا۔ تو اس میں سیکھنے کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں، تمہارا ذہن ہے معلوماتی، تمہیں کوئی نئی نئی چیزیں معلوم ہو تو تم ایسے کر کے بیٹھتے ہو، ایسے بیٹھتے ہو، اور ایک ہی چیز دہرائی جائے تو تم یوں بیٹھتے ہو، یہ کہ ایک ہی بات دہرائی جائے، ایک ہی بات، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ صفات میں ترقی ہوتی ہے اسی صفت کو بار بار سننے سے، اسی کو بار بار بولنے سے۔ علم کی ترقی کے لیے ہے مدرسہ، تبلیغ صفات میں ترقی کا سفر ہے۔ ایمان کو روز سنو تاکہ ایمان بڑھے، نماز کو روز سنو تاکہ نماز بڑھے، علم کو روز فضائل کو سنو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، روز ذکر کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، روز اپنے اخلاق سناؤ تاکہ تواضع پیدا ہو، روز اپنی نیت کے بارے میں سنو تاکہ نیت اچھی ہو۔ یہ ایک چیز کو بار بار سنو،
کہنے لگا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا. یہ مجھے آج تک یاد، 1972 کی بات. میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا کہ وہ ایک مہینہ میرا 1 منٹ دل نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ وقت گزارنا. کیونکہ میں کالج سے نکلا، میں نے ان کو دیکھا سارے ان پڑھ دیہاتی، تو میرے جی میں آیا یہ مجھے کیا سکھائیں گے، ان سے تو پہلے ہی زیادہ میں جانتا ہوں. معلوماتی ذہن، معلوماتی. تبلیغ کا فائدہ ہے صفاتی نہ کہ معلوماتی. تم ایک ان پڑھ کی بات بھی دھیان سے سنو گے تو اللہ کی قسم تمہیں بیان کی حلاوت محسوس ہوگی. تم سنتے نہیں ہو، صرف بیٹھتے ہو. وہ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی. مجھے نہیں خبر وہ کون تھے، ایسے مہمانوں میں تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی. کہ 1 منٹ کے لیے دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن ساتھ چلا. طبیعت کو کہ حکومت غالب آتی گئی، دعوتی جذبے مدھم پڑتے گئے، پھر آپس میں جنگیں عروج پر چلی گئیں. اللہ چاہتا تو نہ ہوتا. لو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدہ، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اختلاف کو باقی رکھا. اس میں اس کا امتحان ہے، اپنے بندوں کا امتحان ہے. تو اس دین کی حفاظت اللہ کو مطلوب تھی. تو اس کے قبل اس کے کہ لوگ ہوا پرستی میں گمراہ ہوتے، اور وہ شخصیات جو مجمع علیہ تھیں، اور وہ شخصیات جو ہماگیر تھیں، جن کا علم زندگی کے تمام شعبوں سے جو متعلق ضروریات ہیں ان سب پر ان کا علم حاوی تھا. ایک آدمی پورا مدرسہ ہوتا تھا. ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، ہوائے نفس بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے امت کو 4 مذاہب پہ جمع کر دیا. یہ اللہ کا تکوینی نظام تھا. نہ ابو حنیفہ، نہ مالک، نہ شافعی، نہ ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میں سے کسی نے بھی اس سوچ کے ساتھ اپنے علمی جہود کو نہیں اٹھایا تھا کہ لوگ ہمارے تابع ہوں گے، ہماری فقہ پر عمل کریں گے، ہمارے فتاوی پر عمل کریں گے. یہ عند اللہ قبول ہوئے. اللہ نے امت کو زیغ ضلال سے بچانے کے لیے، ہوا پرستی نفس پرستی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے تکوینی نظام کے ساتھ ان 4 پر امت کو جمع کر دیا. بہت تھوڑے اس میں سے باہر نکلے، بہت کم. ہر دور میں رہے لیکن بہت کم برائے نام. آج بھی وہ بہت تھوڑے ہیں. یہ جو انہوں نے نظام بنایا، اس کے پیچھے اللہ کی غیبی قدرت تھی. یہ کوئی تدبیر سے نہیں تھا کہ بھئی آگے یہ ہونے والا ہے تو ایسا کر دو کہ لوگ اس پہ آ جائیں. ایسا نہیں تھا. دین کی حفاظت کے لیے اللہ کا اپنا غیبی نظام چلا کہ سورج مغرب سے جب تک نہیں نکلتا اللہ نے اسے باقی رکھنا ہے. صفات جب مدھم پڑنے لگی تو اللہ نے اپنے بندوں پر تزکیہ نفس کے مختلف طریقے الہام فرمائے. یہ جو ایک وجہ لکھی جاتی ہے کہ پھر علماء میں دنیا طلبی پیدا ہو گئی تو پھر مشائخ نے یہ طریقے ایجاد کیے، یہ بات مجھے وزنی نہیں لگتی. علماء ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس دور میں اور بھی تھوڑے تھے. ایسے مدارس نہیں تھے، ایسے کھلے عام علم کا نظام نہیں تھا. علماء تو بہت تھوڑے، اور اس دور میں بھی تھکے سے تھکا عالم بھی کوئی دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا تھا. میں آج تمہارے دورے کے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آج بھی جتنے ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے لڑکے ہیں، 100 میں 1 کوئی ہوگا جو اس دین سے دنیا چاہتا ہوگا. ورنہ اس گئے گزرے دور میں بھی ساری کمیوں کے باوجود وہ مخلص ضرور ہوتا. وہ اپنے 8-9 سال اس نے 100 کے گزارے، اس کو ذرہ کی گردان تک نہیں آتی. لیکن میں پھرا ہوں، میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، میرا کتابی نہیں ہے، کتاب سے نہیں، مشاہدہ ہے کہ 100 میں 99 آج بھی مخلص ہیں. عمل میں کوتاہ ہوں گے، ممکن ہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، یہ بھی آنی ہے، لیکن اس نسبت سے وہ دنیا چاہتا ہو، ایسا کوئی 100 میں 1 ہوگا. تو اس دور میں تو کوئی لاکھوں میں 1 ایسا ہوتا تھا، کوئی اس نسبت سے دنیا چاہتا تھا. یہ بھی اللہ کا ایک تکوینی نظام چلا. جیسے کہ مذاہب اربع کو اللہ نے وجود دیا تو وہ 4 حضرات اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ اب
ہوائے نفس ہے اور علم کا زوال ہے تو ہم ایک ترتیب بنا دیں، ایسی بات نہیں۔ ایسے ہی یہ جو صفاتی محنت تھی یہ اس بنیاد پر نہیں تھی کہ علماء میں دنیا طلبی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں میں دنیا طلبی پیدا ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے لوگ بہت اعلیٰ صفات کے مالک تھے، ظلم و ستم تھا، ظلم و ستم تھا، وہ بھی بادشاہوں میں، نہ کہ عوام الناس میں، نہ کہ عامت الناس میں۔ تو اللہ کا ایک اپنا غیبی نظام تھا کہ اس نے صفات کو باقی رکھنا ہے، تو اس نے اپنے بندوں پر تزکیہ نفس کے مختلف طریقوں کو زندہ فرمایا۔ امام مالک فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری طبقے کی جو اصلاح ہوگی وہ اس طرح ہوگی جیسے پہلے کی ہوئی۔ قرن اول میں جو اصلاح کا نظام ہے وہ دعوت کا چلا ہے، دعوت کا نظام چلا ہے، دعوت کے ذریعے سے دعوت۔ ان کو یہ حضرات حج پر تھے، وہاں شریف مکہ نے پکڑ کے حوالے کیا، شیخ الہند صرف ان کو چاہیے تھی۔ ان دو شاگردوں نے رضاکارانہ اپنی گرفتاری پیش کی کہ آپ ہمیں بھی گرفتار کریں، ہم اپنے استاد کے ساتھ رہنا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ دونوں ہمارے مطلوب نہیں ہو، وہ کہا ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر 3 برس یہ حضرات وہاں مالٹا میں اسیر رہے۔ مالٹا اٹلی کے ساتھ ایک جزیرہ ہے، اب تو بہت خوبصورت ہے، اس وقت وہ سزا کے لیے وہاں بھیجا جاتا تھا۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 سال غور کرتا رہا کہ امت پر یہ زوال کیوں ہے اور امت دین سے دور کیوں ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میری جتنی باقی زندگی ہے وہ میں امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے لگا دوں گا۔ یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے کہ جو اللہ نے مجھے باقی زندگی دی ہے میں وہ قرآن کی نشر و اشاعت پہ صرف کر دوں۔ تو پتہ نہیں مجھے کہاں سے اچانک یہ بات یاد آ گئی، چونکہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے تو قرآن کے مضامین سے ہم ناآشنا ہیں، قرآن کس لہجے میں بولتا ہے اس لہجے سے ناآشنا ہے، تو قرآن کا حسن کیا ہے جس نے عرب کے پتھر دلوں کو پگھلا دیا، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ حالانکہ عربی پڑھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم صرف ترجمہ تک نہ پہنچتے بلکہ حسن قرآن۔ حضرت عمر کو پہلا جو جھٹکا لگا اسلام کا وہ بہن کا واقعہ بات کا ہے۔ عرب یہ قریش رات کو اللہ کے نبی حرم میں آ کے قرآن پڑھتے تھے، دائیں بائیں چھپ چھپا کے قریش آپ کا قرآن سنتے تھے، چونکہ ولید بن المغیرہ جیسے نے کہا تھا ان فیہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ مغدق واعلاہ مثمر وانہ لیعلو ولا یعلی وانہ لیحطم ما تحتہ۔ کافر کے تبصرہ ہے، کیا کمال کر دیا۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے تھے، تو آپ اس دن الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة۔ الفاظ کا ردم محسوس ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اس میں موسیقی معلوم ہو رہی، کس طرح چناؤ ہے اور کس طرح ایک بہتا دریا ہے۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ
فیومئذ وقعت الواقعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مست ہوتے جا رہے ہیں، مست ہوتے جا رہے ہیں. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیا هلك عنی سلطانیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ دڑ 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 ایسے کلام کی ہیبت، جو ذرا بھی ترجمہ نہیں سمجھتا، وہ الفاظ جس طرح آ رہے ہیں وہ دل کو ہلا دینے والے ہیں. ان کے منہ سے نکلا